ناظرین، 14 اگست کا دن جب پوری قوم آزادی ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی، اس دن کراچی کے اندر ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھ سمیت پوری قوم کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ماں جس نے اپنے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو کچن کی چھری سے واش روم میں لے جا کر گلا کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک عورت ہے جس کا نام ادیبہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ ڈیفنس فیز 6 میں رہائش پذیر تھی، اور 9 سال قبل اس کی شادی ہوئی ہے، اور 8 سال ہی وہ رشتہ چل سکا۔ گزشتہ سال عدالت پر اسے جو ہے وہ ڈیورس ہوئی عدالت کے ذریعے، اور 2 اس کے بچے تھے۔ ایک کا نام زرار تھا بیٹے کا، اور بیٹی کا نام سمیہ بتایا جا رہا ہے۔ بڑے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 7 سے 8 سال بتائی جا رہی ہے، اور بیٹی کی عمر جو ہے وہ 4 سے 5 سال بتائی جا رہی ہے، اور بالکل معصوم سے بچے ہیں۔ اور بچوں کی جو حوالگی ہے، بچوں کی جو سپردگی ہے، وہ باپ کے سپرد کی گئی، کہ بچوں کو باپ کی کسٹڈی میں دیا گیا، اور عدالت نے باپ کو یہ تنبیہ کی کہ وقتاً فوقتاً وہ بچوں کی ملاقات جو ہے ان کی والدہ سے کرواتا رہے۔ تو 1 سال کا عرصہ ہوا، بچے جو ہے وہ آتے تھے والدہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، سب چیز نارمل تھی۔ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رابطے میں تھی، بچوں کے حال احوال جانتی تھی۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ 14 اگست سے پہلے، 13 اگست یا غالباً 12 اگست کو اس نے اپنے شوہر سے بات چیت کی کہ بچوں کو میرے پاس بھیج دو، اور ان کے 14 اگست کے ڈریس کپڑے وغیرہ بھی لے لو، اور بچے کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں ملی نغمے جو ہے ان کو سکھاؤں گی، کچھ چیزیں جو ہے وہ انہیں سکھائی جائیں گی، وہ بچے جو ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، جس طرح نارمل بات ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی اس طرح کی بات ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ بھی اس طرح کر سکتی ہے۔ اب اس شخص نے جو ہے اپنے بچوں کو ڈرائیور کے ذریعے ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ بچے وہاں پر پہنچ گئے، بچے بالکل خوش تھے، اور بات چیت ہوتی نہیں بچوں کے بارے میں۔ اس نے پوچھا، یعنی اس کے شوہر نے پوچھا بچے کیسے ہیں، اس نے کہا بچے بالکل ٹھیک ہیں، بتا دیا کہ بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں، اور یہ ملی نغمے جو ہے مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں چل رہی تھی، لیکن 14 اگست کے دن اس عورت کے اندر ایسا شیطان گھسا، اور اس نے، وہ ماں نہیں، وہ ایک سفاک عورت بن گئی، اور شیطان اس کے اندر اس طرح گھسا کہ اس نے 2 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ کچھ طرح سے پیش آیا کہ جب بچے کھیل رہے تھے، 14 اگست کا دن ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، اور اس پر شیطان سوار ہوا کہ اس نے کچن سے، جس سے سبزیاں کاٹی جاتی ہیں، اس چھری کو لیا، اور بڑے بیٹے زرار کا ہاتھ پکڑ کر واش روم میں لے کر گئی، اور وہاں پر اس نے اس کی گردن پر چھری چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ اب جانتے ہیں کہ جو چھری ہوتی ہے کچن کی، وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، وہ سبزیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو بچے کو جب تکلیف ہوئی تو اس نے چیخنا بھی شروع کیا، لیکن اس کو پھر بھی ترس نہ آیا، اس کی ممتا پھر بھی نہ جاگی۔ اس سفاح عورت نے اس بچے کا گلا کاٹ کر اس بڑے بیٹے کو موت کے گھاٹ کو اتار دیا۔ اب یہ سارا معاملہ چھوٹی بچی سمیہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، ظاہر بات ہے معصوم بچی ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اسے کیا پتا، وہ کیا کرے، اس کو کیا پتا، وہ تو خود پریشان ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے جو ہے وہ اپنی معصوم بچی کا ہاتھ پکڑا، جس طرح سے بیٹے کو قتل کیا، اسی طرح سے اس بچی کی گردن پر بھی چھری چلا کر اسے بھی ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پھر اس عورت نے جو ہے وہ اپنے شوہر کو پکچر ویڈیو سینڈ کی، اور کہا کہ اب تم خوش ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ صرف شوہر کو میسج نہیں کیا، بلکہ دیگر رشتہ داروں کو، سسرال وغیرہ کو بھی یہ میسج فارورڈ کیے۔ اب یہ سب معاملہ ہوا جب اس نے اپنے شوہر کو بھیجا، تو بچوں کے باپ بہت پریشان ہوئے، اس نے بھائی کو فون کیا، اور بھائی نے 15 پر کال کی، اور پولیس وہاں پہنچی۔ تو پھر اس عورت، وہ صفاک عورت جس میں شیطان گھسا ہوا تھا، جس کی ممتا بالکل جاگی نہیں، اور اس نے 2 معصوم بچوں کو جو ہے وہ گلا کاٹ کر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا، اپنے ہاتھوں سے چھری چلائی، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کانپے نہیں۔ یہاں پر تو ہمارے بچوں کو کانٹا چبھ جائے تو ہماری نیندیں آرام ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ کیسی صفاک ماں تھی۔ ماں کی تو رحمت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس نے کردار ادا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے دونوں بچوں کو ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کی ممتا جاگی ہوئی تھی، اور اس نے دونوں بچوں کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے ماتھے چوم رہی تھی، اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ پیش ہے۔ اب یہ، اس سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے۔ اب انویسٹیگیشن ہوئی ہے،
اس کے بارے میں کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس خاتون نے یہ بیان دیا ہے کہ میرا بڑا بیٹا جو زرار ہے نا، یہ مجھ سے کہتا تھا کہ مما مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دو جہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ مجھ سے بار بار کہتا تھا، تو میں نے اب اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں انہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں نے اسے ایسی جگہ پر پہنچا دی ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ اس نے بیان دیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ پیش آیا، سب سے پہلی بات کہ وہ ڈیورس شدہ تھی، اسے طلاق ہو چکی تھی، بچے باپ کے پاس تھے، تو یہ اس کو حسد تھا کہ اس کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، میں تو یہاں پر اکیلی تھا۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار تھی، یہ اکیلی تنہا اس 3 منزلہ بنگلے میں اکیلی تنہا رہتی تھی۔ وہ تنہائی میں ڈپریشن کا شکار بھی تھی، وہ ذہنی مریضہ بھی تھی، بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اب اس نے حسد میں آ کر، حسد دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، حسد کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور غصہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، غصہ جو ہے وہ انسان کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا چاہیے۔ جب غصہ آئے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان نے غصے میں آ کر سب کچھ کروایا اس عورت سے، اور وہ ذہنی مریضہ بھی تھی، اور حسد میں آ کر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ بعض وہ ہوتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہ رہا ہو، پھر ڈیورس کے بعد ایک کی زندگی ہنسی خوشی چل رہی ہے، تو پھر دوسرا اگر کچھ پریشانیوں کا شکار ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہنسی خوشی گزار رہے زندگی، اس کی زندگی میں تباہ کروں، اس کی زندگی میں برباد کروں۔ اور اس کی زندگی برباد تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی ہوا ہے کہ اس نے شوہر کی زندگی تو برباد کی، اس کی زندگی کا سکون تو چھین لیا، ساتھ 2 بچے بھی اپنے قتل کری، اپنی زندگی بھی برباد کر لی، اپنی زندگی بھی اس نے تباہ کر لی۔ اب یہ جو بچہ کہتا تھا نا کہ ماں مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دو جہاں سکون ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، بچہ ظاہری بات ہے بچے یہ سب چیزیں فیس کر رہے تھے۔ بچوں کے سامنے ماں باپ جھگڑتے ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا، اسی طرح سے پھر عدالتوں میں معاملات پہ پہنچے، بچے بھی وہاں پر پیش ہوئے ہوں گے، پھر ماں باپ کی علیحدگی، باپ علیحدہ رہ رہا ہے، ماں علیحدہ رہ رہی ہے، ماں باپ کا پیار دونوں کا ایک ساتھ نہیں مل رہا بچوں کو۔ تو بچے جو ہے پھر ظاہری بات ہے وہ 7-8 سال کا بچہ تھا، تو وہ کہتا تھا کہ ماں ہم ایسی جگہ پر چلے جائیں، یعنی ہم دونوں ہوں، ماں باپ ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہوں، جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ بچے یہ سب دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس لیے بچوں کے سامنے جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہ دیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ پھر کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کچھ چلتا رہتا ہے، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ایک تو غصہ جو ہے وہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پر رشتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ختم ہو گئے ہیں تو حسد میں ہمیں جلنا نہیں چاہیے، حسد کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے۔ ایک شخص کی زندگی اگر صحیح چل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے حسد میں آ کر آپ اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے چکر میں خود بھی تباہ ہو جائیں۔ حسد جو ہے یہ انسان کو خود کو بھی تباہ کر بیٹھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کر کے طلاق تک معاملات لے جانا ہے، اس سے بچوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بچوں کی زندگی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بچے اس وقت پیار ان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ماں کے پاس ہیں، کبھی باپ کے پاس ہیں، تو ماں اور باپ کی شفقت جو ہے وہ انہیں پراپر حاصل نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بچوں کی زندگی پر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وہ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔